السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ آج ہم لوگ جس حدیث کو سمجھنے جا رہے ہیں وہ اربعینہ کی چوتھی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کے مکمل حق کو ادا کر سکیں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ حدیث سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور وقت نکالیں اس کے لیے۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حدثنا کہ ہم سے بیان کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سے اس حدیث کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ وهو الصادق المصدوق، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت یہ ہے کہ آپ صادق ہیں، خود تو سچے ہیں ہی لیکن المصدوق بھی ہیں۔ آپ کی سچائی کی تائید بھی کی گئی ہے، آپ کی سچائی کو تسلیم کیا گیا ہے، آپ کے دشمنوں نے بھی آپ کی سچائی کو تسلیم کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی صادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے تھے، بلکہ جب ابو سفیان ہرقل کے دربار میں پہنچا تھا اور ہرقل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سچائی کے بارے میں پوچھا، اور یہ کہ کوئی ان کی طرف جھوٹ کو تو منسوب نہیں کرتا ہے، تو ہرقل نے نفی میں جواب دیا تھا کہ نہیں، کوئی جھوٹ کی صفت کو ان کی طرف منسوب نہیں کرتا ہے، اور ہر کوئی اس کو سچا اور امانت دار سمجھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا؟ ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك۔ ان احدکم، بے شک تم میں سے کوئی، یجمع خلقه، اس کی تخلیق کو، تم میں سے کسی کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں، فی بطن امہ، اس کی ماں کے پیٹ میں 40 یومن، 40 دن جمع کیا جاتا ہے، 40 دن رکھا جاتا ہے۔ گویا کہ 40 دن ماں کے پیٹ میں نطفہ کی شکل میں موجود رہتا ہے، انسان کی تخلیق جو ہے نطفہ کی شکل میں رہتا ہے، پانی کے قطرے کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح سے 40 دن علاقہ، جمے ہوئے خون کے مانند ہو جاتا ہے، یا 40 دن جمے ہوئے خون کے مانند رہتا ہے، جو دھیرے دھیرے خون کی شکل اختیار کرتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد اسی طرح سے 40 دن مضغہ کی شکل میں، خون کی وہ مضغہ گوشت کی بوٹی کی شکل میں، گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں جو سخت شکل اختیار کر جاتی ہے، اس شکل میں رہتا ہے۔ ثم یرسل الملک، پھر اس کے پاس فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فرشتے کو بھیجا جاتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ ویؤمر باربع کلمات، اور فرشتے کو یہ حکم ملتا ہے، اس کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وہ 4 کلمات لکھے۔ انسان کے رزق کو لکھتا ہے، بکتب رزق ہی، اس کے رزق کو لکھتا ہے، وہ اجل ہی، اس کی اجل، اس کی مدت حیات لکھتا ہے، وہ عمل ہی، اس کے عمل کو لکھتا ہے، وہ شقی او سعید، اور اس بات کو لکھتا ہے کہ وہ بدبخت ہوگا، او سعید، یا نیک بخت ہوگا۔ تو حدیث کے اس جو ہم نے ابھی مفہوم پڑھا، جو ترجمہ پڑھا، اس سے اس ٹکڑے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے مختلف مرحلوں سے ہو کر گزری ہے۔ انسان کی تخلیق پہلے نطفے کی شکل میں تھی، پانی کے قطرے کی شکل میں تھی، پھر خون کی شکل میں ہوئی، اور پھر مضغہ کی شکل میں ہوئی، جو 40 دن رہی، 120 دن تک،
اور 120 دن کے بعد یعنی 4 مہینے گزرنے کے بعد 5ویں مہینے انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، اس جنین کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مختلف مرحلوں سے گزار کر کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے کہ وہ لفظ کن کے ذریعہ کسی بھی چیز کو پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا، اور حوا علیہ السلام کو پسلی سے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر والد کے پیدا کیا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مرحلوں سے گزار کر ایک بچے کو پیدا کیا، تو اس کی اصل حکمت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس میں بتدریج پیدا کرنا اور آہستہ آہستہ مختلف مراحل سے گزارنا، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ اس میں ماں کے لیے آسانی ہے، اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی کام اگر مختلف مرحلوں سے گزار کر کیا جائے اور بتدریج اور آہستہ آہستہ کام کو آگے بڑھایا جائے تو اس کام میں فائدہ ہوتا ہے، وہ کام اچھا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ تو 1 دن میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مرحلوں سے پیدا کیا، تو اس میں ایک طرح سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نصیحت دے رہا ہے، اس کو درس دے رہا ہے کہ تم اپنی تخلیق پر دیکھو، غور کرو کہ کس طرح سے تم پیدا ہوئے، بالکل تم حقیر تھے، پانی سے، پھر خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مطلب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے تم کو مختلف مرحلوں سے گزار کر اتنا طاقتور بنایا کہ تمہیں اپنے اوپر بہت زیادہ غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو جیسا کہ اہل مکہ کہتے تھے کیا ہم سڑ گل جائیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، تو وہ رب جس کی یہ صفت ہے، جس کی یہ خاصیت ہے کہ انسان کو اتنے مرحلوں سے گزار کر وہ طاقتور بنا دیتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر نازا ہو جاتا ہے، گھمنڈ کرنے لگتا ہے، تو کیا وہ انسان دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ جب وہ پہلی بار پیدا کر رہا ہے، بغیر کسی تصویر کو دیکھے، بغیر کسی نقشہ کو دیکھے، جب وہ پہلی بار پیدا کر رہا ہے تو جس کو وہ پیدا کر چکا ہے اس کو دوبارہ وہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ 4 مہینے گزرنے کے بعد جب 5واں مہینہ ہوتا ہے تو اس میں بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو روح کیسے پھونکی جاتی ہے، اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس کا زیادہ علم نہیں ہے کہ فرشتے کیسے آتے ہیں، اس لیے کہ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا جاتا تھا، جیسا کہ سورہ اسراء میں آیت نمبر 85 کے اندر ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِئْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو روح جو ہے آپ کہہ دیجئے کہ روح جو ہے یہ آپ کے رب کا معاملہ ہے، اور اس سلسلے میں آپ کو تم سب کو بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، وَمَا أُوتِئْتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس سلسلے میں تم سب کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں کم علم ہے کہ کیسے روح آتی ہے اور کیسے روح پھونکتے ہیں، اور یہ بات تو معلوم ہے کہ 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے، تو 4 مہینے سے پہلے اسقاط حمل جائز ہے کہ نہیں؟ تو 4 مہینے کے بعد تو اسقاط حمل جائز نہیں ہے، روح کو چونکہ روح پھونکی جا چکی، جان ڈالا جا چکا، تو یہاں تک علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر ڈاکٹر یہ بھی کہے کہ ماں کے جان کو خطرہ ہے روح پھونکے جانے کے بعد، تب بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں روح ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو زندہ کر دے، تو اس لیے ایک انسان کو، ایک نفس کو اسقاط کرنا، اس کو زائل کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں تک 4 مہینوں کے اندر کی بات ہے، جب روح پھونکی نہیں جائے، تو اس سلسلے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ اگر شرعی تقاضا ہو اور اگر ماں کی جان کو خطرہ ہو تب اسقاط حمل جائز ہے۔ اب اگر روح پھونکے جانے کے بعد بچہ کا اسقاط ہو جاتا ہے، بچہ ضائع ہو جاتا ہے کسی بھی طرح سے، تو روح پھونکے جانے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین ہوگی، اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ لیکن اگر روح پھونکے جانے سے پہلے
اسقاط ہو جاتا ہے، حمل ضائع ہو جاتا ہے، تو نماز جنازہ اسی طرح سے تجہیز و تکفین وغیرہ نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں ہم نے پڑھا کہ فرشتے آ کر 4 چیزیں لکھتے ہیں تقدیر کے تعلق سے۔ رزق لکھتے ہیں، اس کی مدت لکھتے ہیں، رزق لکھتے ہیں، ہر انسان ہر بندے کا رزق لکھا ہے، کب کتنا کس طرح سے کمائے گا، کیسے رزق حاصل کرے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ رزق کے تعلق سے ہمیں بے اطمینان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جو مال ملنا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہ انسان کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ جو رزق اس کے نصیب میں لکھا ہے اس کو حاصل نہ کر لے۔ تو اس لیے دوسرے کے سامنے دست سوال بھی دراز نہیں کرنا چاہیے، اور مال کے لیے بہت زیادہ بے چین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اجل، مدت لکھی ہوئی ہے کہ کب مرنا ہے، بچپن میں ہی فوت ہو جائے گا انسان، یا پھر بڑھاپے میں، روڈ کراس کرتے ہوئے، یا گھر میں کس طرح سے موت آئے گی یہ بھی لکھا ہے۔ اسی طرح سے عمل لکھا ہوا ہے، کیسا عمل کرے گا، بدبختوں کا سا عمل کرے گا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک ہوگا۔ یہ سارے معاملات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھوا دیے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے لکھ رکھا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تقدیر جو ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہے، جو اسے تقدیر عمری کہتے ہیں، یعنی عمر بھر کی تقدیر عمری۔ جو شب قدر میں تقدیر لکھی جاتی ہے اسے تقدیر حولی کہتے ہیں۔ اور جو لوح محفوظ میں آسمان اور زمین کی تخلیق سے 50,000 قبل پہلے جو تقدیر لکھی جا چکی ہے اسے تقدیر ازلی کہتے ہیں۔ اب بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب تقدیر لکھی جا چکی ہے تو کیوں پھر دوبارہ تقدیر لکھے جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس کا جواب علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ فرشتوں کو اصل میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ذمہ داری سونپتا ہے، اور وہ جو تقدیر اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور فرشتے کو جو حکم دیتے ہیں تو ان کو ایک طرح سے کام دیتے ہیں، اور اس وقت فرشتوں کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ ہاں ان کو یہ ان کی تقدیر میں ہے، اس کو لکھ دیا جائے۔ تو اس وقت فرشتے جو ہے اس سے باخبر ہو جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص سوال کرے کہ جب نیک بخت اور بدبخت لکھ دیا گیا ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو یہی سوال جو ہے صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، عمل کرو کیونکہ ہر شخص کے لیے وہی راستہ آسان ہوگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ اگر نیک بخت ہے تو نیک بختوں کا سا عمل اس کے لیے آسان ہوگا، اور اگر بدبخت ہے تو بدبختوں کا سا عمل اس کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کسی کے بارے میں نیک بخت یا بدبخت لکھا ہے وہ اس نے اپنے علم اور نالج کی بنیاد پر لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے، جانکاری ہے، وہ ہم تمام کا خالق ہے، تو اس نے اپنے علم کی بنیاد پہ لکھ رکھا ہے کہ فلاں نیک ہوگا فلاں بدبخت ہوگا۔ لیکن ہم اپنے لیے کیوں سوچے کہ ہم برے ہی ہیں یا ہمارے لیے برائی ہی لکھ دی گئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روبوٹ تو بنایا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کریں۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق لکھ دیا ہے ہمارے لیے، اور ہم یہ بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے رزق لکھ دیا گیا ہے تو روم میں بھی ہمارا رزق آ جائے گا، بھروسہ تو نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے نیکی اور بدی کا بھی معاملہ ہے۔ اب اگر کوئی چور ہے، آپ کے گھر میں چوری کرتا ہے، تو کیا آپ اسے معاف کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کی تقدیر میں یہی لکھا ہے؟ کوئی آپ کو ایک تھپڑ لگاتا ہے یا آپ کو گالی گلوچ کرتا ہے تو کیا آپ اسے معاف کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہ بدبخت لکھا ہے یا اس کا یہ عمل لکھا ہے؟ تو جس طرح سے یہ آپ معاف نہیں کر پا رہے، اسی طرح سے اپنے لیے یہ کیوں سوچنا ہے کہ ہمارے لیے بری چیز ہی لکھی گئی ہے یا بدبختی ہی لکھی گئی ہے؟ ہم یہ کیوں نہ سوچیں کہ ہمارے لیے آسانی لکھ دی گئی ہے اور ہم اپنے لیے نیکی کو کریں اور اسی کو اپنے لیے آسان سمجھے، اسی کے لیے کوشش کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد بھی ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو جیسی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے آسانیاں بھی دیتے ہیں، آسانیاں فراہم کر دیتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
حتى ما يكون بينه وبين إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، ان احدکم بے شک تم میں سے کوئی لیعمل بعمل اہل الجنہ جنتیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے، جنتی کا عمل کرتا رہتا ہے بظاہر، یہاں تک کہ جنت کے درمیان اور اس کے درمیان الا ذراع صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے، اور اس کا تقریر سبقت کر جاتا ہے، تقریر آگے بڑھ جاتی ہے، اور وہ جہنمی والا عمل کر بیٹھتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ اور تم میں سے کوئی جہنمی والا عمل کرتا رہتا ہے، حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِلَّا ذِرَاعٌ اور یہاں تک کہ اس کے درمیان، اس انسان کے درمیان، جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ کتاب سبقت کر جاتی ہے، کتاب آگے بڑھ جاتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اور وہ جنتی والا عمل کرتا ہے، فَيَدْخُلُهَا اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ سب سے پہلے تو یہاں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں قسم کھائی ہے، فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، تو اس کو سمجھ لیں کہ کبھی کبھی بغیر مطالبہ کے بھی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ قرآن کریم میں کھائی ہے جب کوئی اہم چیز بتانی مقصود ہوتی ہے، اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیبی امور کو بتا رہے ہیں، ایک ایسی چیز کو بتا رہے ہیں جو ہم سے غائب ہے، تو اس کی تاکید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں۔ حدیث کے اس ٹکڑے سے بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، لیکن لاسٹ میں آخر میں آ کر برائی کر بیٹھتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے، اور زندگی بھر برائی کرتا رہتا ہے اور آخر میں آ کر جنتی کا والا عمل کرتا رہتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، صحیحین ہی کی روایت ہے کہ لوگوں کے دیکھنے میں جنتی کا سا عمل کرتا رہتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا باطن کچھ اور ہوتا ہے، گویا کہ ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ بظاہر جنتی سا عمل کرتا رہتا ہے، لیکن اصل میں وہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے جنتی کا سا عمل کرتا رہتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، ایک طرح سے رحمت ہے، کہ اس حدیث کو سن کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک طرح سے مہربانی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بلکہ اس میں تذکرہ ہے اس کی مہربانی کا، کہ ایک ایسا نہیں ہو کہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر رہا ہو، اخلاص نہیں ہو، جس کے اندر ریاکاری ہو، تو اس کو اپنے اندر اخلاص لانا چاہیے، اس برائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان زندگی بھر نیکی کرتا رہا خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم ہے نہیں کہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا رہا اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ اس کو کسی چھوٹے گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اخلاص کی کمی تھی، یا پھر یہ کہ اس نے ایسا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا۔ اگر اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا، مومن ہے، زندگی بھر مومن رہا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو اس سزا کو بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا، یا اس نے شرک کا ارتکاب کر لیا تو شرک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اور اس سلسلے میں واقعات بھی ہیں، ہم دیکھیں کہ غزوہ احد میں ایک صحابی ایک اسلام لائے تھے، تو انہوں نے اتنا اخلاص کے ساتھ اسلام لائے کہ ان کو وہ لڑے اور اسی میں شہید ہو گئے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا جنتی ہے جس کو سب سے کم نیکی کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے کہ وہ اتنے اخلاص سے انہوں نے جہاد کیا ہوگا، اتنے اخلاص سے اللہ تعالیٰ کو قبول ہو گیا۔ اور ایک دوسرے صحابی کسی جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ جنتی معلوم ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہی اولو العزمی کے ساتھ، بہت ہی ہمت کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنمی ہیں۔ ایک صحابی کہتے کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا کہ دیکھوں کس طرح سے جہنمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ تو بھروسہ تھا لیکن دیکھنا چاہتے تھے کیا وجہ ہے، تو پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کو کچھ چوٹ ووٹ آئی، تو اس زخم کو وہ برداشت نہ کر سکے اور تلوار پہ پیٹ ڈال کر انہوں نے اپنے آپ کو خودکشی کر لی، اور خودکشی اسلام میں حرام ہے، تو وہ برداشت نہیں کر سکے اور انہوں نے خودکشی کر لی۔
اور ضرور سی بات ہے ان کے اندر ایمان کی اخلاص کی کمی تھی، اس لیے کہ بہت سے صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ سورت کے درمیان نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی سورت پڑھ رہے ہیں، ان پہ تیر لگی، 1 تیر لگی، 2 تیر لگی، 3 تیر لگی، پھر بھی وہ نماز نہیں توڑے، اس لیے کہ وہ پسند نہیں کر رہے تھے کہ ان کی سورت میں خلل واقع ہو، ان کی نماز میں خلل واقع ہو۔ تو اس طرح سے بھی اخلاص اور للہیت تھی لوگوں میں۔ تو ہمیں اس سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان زندگی بھر نیکی کرتا رہے گا اور جہنم میں چلا جائے گا۔ ہاں، اس سے یہ ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ سوء خاتمہ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی برائی، بڑا گناہ سرزد ہو جائے۔ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے متنبہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ دیکھنا، تم ہوشیار رہنا، کہیں تم شرک کا ارتکاب نہ کر بیٹھو آخری وقت میں۔ اور ہمیں تو موت کا پتہ نہیں ہے، موت کا بھی وقت مقرر نہیں ہے، تو ہمیشہ انسان کو اس بات کے لیے دھیان میں رکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہ مرتکب ہو جائے اور ایسا شرک اور کفر کا انسان ارتکاب نہ کر بیٹھے اور انسان کی اچانک موت نہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پورے یعنی رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان مخلوق کی قلب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو پلٹتا رہتا ہے، جدھر چاہے پلٹ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جما دے۔ اور اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں ان لوگوں کے لیے ترغیب موجود ہے جو برائی کرتے رہتے ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے امید دلائی ہے کہ اگر وہ برائی کرتے رہتے ہیں لیکن اگر وہ نیکی کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو گناہ کر رہے ہیں ان کو اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، گناہوں سے باز آنا چاہیے، اور گناہوں کی کثرت کے باوجود اللہ سے نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سوء خاتمہ سے بچائے اور ہمارا بہترین خاتمہ ہو، اور ہم اسلام پہ توحید کی حالت میں ہماری وفات ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت عطا کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور دین کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔